اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد نبینا محمد صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین الکریم الرؤوف الرحیم۔ محرم الحرام کی آج ہماری یہ چوتھی محفل ہے۔ لگاتار ہم نے 3 روز واقعہ کربلا سماعت فرمایا ہے۔ آج اس کے آگے کا حصہ میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ کس طرح؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے بندوں سے کہ ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ من الخوف، خوف دکھا کر، ہر چیز کا خوف دکھا کر، بشیء من الخوف والجوع، بھوک اور پیاس دے کر، والانفس والثمرات، یعنی تمہارے جانوں کا نقصان کروا کر، اور ثمرات یعنی پھلوں کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ پھلوں سے مراد پھلوں کا نقصان یعنی مالی نقصان کروا کر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف دے کر، بھوک دے کر، پیاس دکھا کر، اور تمہارے پھلوں کا، مال کا، جان کا، یہ لٹ جانے کا خوف دکھا کر ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی جس بندے نے اس تمام چیزوں پر صبر اختیار کیا تو سمجھو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ ہر بندے کو یہ تمام چیزیں دے کر نہیں آزماتا، کسی کو ایک چیز دے کر آزماتا ہے، کسی کو ایک چیز سے آزماتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے کافی محبت کرتا ہے اس بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز سے آزماتا ہے، ہر طرح سے آزماتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ولایت کے مرتبے پر فائز ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے طرح کی اسے بیماری بھی دے کر دیکھے گا، اس کے جان کا خوف دکھا کر یعنی لوگوں کو اس کا دشمن بنا کر بھی دیکھے گا، پھر اس کے مال کو لٹا کر اس کو غریب سے غریب بنا کر بھی دیکھے گا، کھانے کا محتاج کر کے بھی دیکھے گا، اور بھوک اور پیاس برداشت کرنے والا ہے یا نہیں ہے، میری آزمائشوں پر یہ بندہ کس حد تک صبر کرتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں، زندگی میں ہمیں کبھی بھی کوئی بھی تکلیف پہنچی، کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، تو بندہ یہ نہیں سوچنا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں، ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، ایسی محفلوں میں شریک بھی ہوتا ہوں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ان تمام کے باوجود تکلیف یہ مجھے کیوں آ رہی ہے، میرے گھر کیوں آ رہی ہے؟ اگر یہ بندے کے دل میں یہ خیال آیا تو سمجھو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کچا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کچا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے آزماتا ہے۔ اگر اس بندے نے اس آزمائی پر صبر کر لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مقامات کو اونچا کرتا ہے، اس کے مراتب بڑھاتا ہے، پھر اسے دنیا میں اجر دنیاوی ملے یا نہ ملے، اس کا اجر اللہ تبارک تعالیٰ بروز محشر قیامت کے دن اسے وہ اجر عطا کرتا ہے، اجر عنایت فرماتا ہے۔ اب جیسا بندہ ہوگا، جیسی اس کے اندر صبر کی استطاعت ہوگی، اسی طرح اللہ آزماتا ہے۔ اب جن لوگوں کی محفل ہم سجائے ہوئے ہیں یہ آل رسول ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں اور نواسے ہیں، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نام کی محفل ہم کر رہے ہیں۔ اب انہیں کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ آزمایا؟ تو میں نے کہا جس طرح اللہ تعالیٰ جتنا اسے مقام مرتبہ دینا چاہتا ہے، آخرت میں جتنی نعمتیں اسے دینا چاہتا ہے، اتنا اسے آزماتا ہے اور اسے اس کے صبر کے مطابق اسے وہ انعام عنایت فرماتا ہے۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ سیدنا امام حسن ہو، سیدنا امام حسین علیہ السلام ہو،
या सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हो। ये लोग कौन हैं? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, ये अहले बैत हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना। अब इन्हें अल्लाह ताला ने हर चीज़ से आजमाया। जब इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम जब मदीना छोड़कर निकले, जो हमने कल के बयान में तस्करा सुना था, तो इन्हें रास्ते में कई भूख और प्यास बर्दाश्त करना पड़ा, और उसके बाद करबला के मैदान में भी वो चीज़ें सामने आई। फिर उनका सबसे पहले जो इम्तिहान उनका शुरू हुआ, अपना आबाई वतन जहाँ पर उनके घरदार थे, मदीना मुनव्वरा छोड़कर उन्हें निकलना पड़ा। तो यहाँ से अल्लाह ताला की उन आजमाइशों का सिलसिला शुरू हुआ, करबला का हिस्सा यहाँ से शुरू हुआ। फिर उसके बाद उनके बच्चों की जानें भी लुटी, तो आगे हम उस तज़किरे में सुनेंगे। अब सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन वो हस्तियाँ हैं जिन्हें आजमा कर जब इन्होंने अपनी आजमाइश में कामयाबी का मुजाहिरा दिखाया अल्लाह ताला की बारगाह में, और सब्र किए, और सब्र की इंतहा पार हो गई, ऐसा सब्र किए कि क़यामत तक ऐसा सब्र कोई भी नहीं कर सकता। इतना सब्र कोई कर ही नहीं सकता, चाहे जितना भी बड़ा वली हो वो भी नहीं कर सकता। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुरान को अगर आपने गौर से पढ़ा तो आप समझ जाएंगे कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया है उन्हें भी अल्लाह ताला आजमाया है, मगर उन्होंने भी ऐसा सब्र नहीं किया। क्या वो अंबिया भी ऐसा सब्र नहीं कर पाए? इस वास्ते अल्लाह ताला ने इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो दर्जा इनायत अता फरमाया जो उन अंबिया को भी नहीं है। क्या उन अंबिया को भी नहीं है? वो क्या है कि जन्नत के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। हम जिस जन्नत में जाएंगे वहाँ के सरदार कौन है? इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अब जन्नत के अंदर आदम भी होंगे अलैहिस्सलाम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी होंगे, नूह अलैहिस्सलाम भी होंगे, इस्माइल अलैहिस्सलाम भी होंगे, ज़करिया भी होंगे, यहया भी होंगे, दाऊद भी होंगे, हूद भी होंगे, मूसा भी होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम भी होंगे। तब जन्नत के अंदर अगर आपने किसी नबी को पूछा कि अय इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अय ईसा अलैहिस्सलाम, आप भी जन्नत में हैं, हम भी जन्नत में हैं, हमारे सरदार तो इमाम हसन और इमाम हुसैन है, और आपके सरदार कौन है? अगर हमने पूछ लिया तो आदम अलैहिस्सलाम को कहना पड़ेगा कि मेरा सरदार हुसैन है। क्या? मेरा सरदार हसन है, हमारा सरदार कौन है? हसन और हुसैन है। हर नबी को ये कहना पड़ेगा। ये अंबिया के ऊपर भी अल्लाह ताला ने दर्जे बुलंद फरमाए। इसलिए सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि इमाम दो जहां, वो इस दुनिया के भी इमाम हैं और वहाँ की आखिरत के भी इमाम हैं, जन्नत में भी इमाम कहलाएंगे, सिर्फ दुनिया में नहीं। आज खुशनसीबी है हमारी कि हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दुनिया में ही अपना इमाम मान रखे हैं और उनकी महफिल सजा रहे हैं। अब इसके अलावा कई लोग हैं, दुनिया भरी पड़ी है लोगों से, यहाँ नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं, हर तरह के लोग हैं, इबादत गुजार हैं, सदका खैरात हर चीज़ करने वाले हैं, मगर उसके साथ साथ इमाम अली मकाम के साथ बुग़्ज़ रखने वाले भी हैं। इमाम अली मकाम पर बुग़्ज़ रखने वाले भी लोग दुनिया में मौजूद हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि तमाम इबादतें करने वाले जब आखिरत में पहुँचेंगे, जन्नत में जाएंगे, तब वो किसको अपना इमाम मानेंगे? तो जाहिर सी बात है उन्हें रास्ता ही नहीं। जब तक सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपना इमाम तस्लीम नहीं करोगे, तब तक जन्नत में पूरा सुरखरू होकर उनके सामने पेश होने में तुम्हें हिचकिचाहट तब महसूस होगी। अगर आपको अल्लाह ताला के फजल व करम से उन्हें जन्नत मिल भी गई तो अब वहाँ जाकर तस्लीम करना पड़ेगा कि अय इमाम, जैसा कि अल्लाह ताला गुनहगारों को जहन्नम में डालता है, फिर उसके बाद जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाला जाता है किसी न किसी की शफाअत की वजह से। तब उनके जो जहन्नम ने उनके जो बदन जलाए थे उस पर थोड़े थोड़े दाग उनके बदनों पर मौजूद रहेंगे, हदीस पाक में है। तब जन्नती जब उनसे मुखातिब होंगे तो कहेंगे कि ये देखो ये जहन्नमीन है, हाँ ये जहन्नमीन है, यानी ये पहले जहन्नम में थे, फिर किसी की शफाअत से यहाँ आए, इस तरह उन्हें पुकारा जाएगा। तब वो लोग दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें जन्नत में तो तूने जगह अता फरमाई, मगर ये लोगों का ताना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह इसका इलाज कर। तब अल्लाह ताला जो है ना उनके वो दाग जिस्म पर के मिटाएगा। अब इसी तरह का मामला जन्नत के अंदर, जब आज दुनिया में इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को न मानने वाले या उनकी शान में कमी बेशी करने वाले या उन्हें अपने जैसा इंसान कहने वाले अगर ये जाएंगे तो इन्हें वहाँ जाकर शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्या? इन्हें वहाँ जाकर शर्मिंदगी इख्तियार करनी पड़ेगी। इस वास्ते
اپنے آپ پر اپنے نصیب پر رش کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم دنیا میں ہی اپنا انہیں سردار مانے بیٹھے ہیں. تو انشاءاللہ بروز محشر ہماری موت کے بعد ہم اسی طرح امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. جو میں نے کل کے بیان میں یا پرسوں کے بیان میں جو ہے نا وہ حدیثیں سنائی ہیں کہ کس طرح اہل بیت کو چاہنے والے ایک جگہ جنت میں ایک دسترخوان پر تمام کے تمام ملیں گے. وہ بیان یوٹیوب پر موجود ہے، وہ سن لیں آپ. اب آگے کا تذکرہ میں بیان کرتا ہوں کہ کل کی نشست میں ہم نے یہاں تک سنا تھا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کے حالات دیکھنے کے لیے کوفہ پہنچے امام حسین علیہ السلام کی اجازت سے. جب وہ پہنچے تو کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کی بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد انہوں نے ایک قاصد مکہ کی طرف بھیجا کہ یا امام، یہاں کے لوگ آپ کے نام پر میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، آپ کوفہ آ جائیں اور یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. جب یہ پیغام انہوں نے بھیجا تو امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلنے کی تیاری کر چکے. جب وہ تیاری کر چکے تو ادھر کیا ہوا، وہ ابن زیاد کو جب یہ خبر ملی اور یزید کے دربار تک خبر پہنچائی دی گئی تو اس کے بعد یہ ابن زیاد اور یزید مل کر لوگوں کو ڈرانا دھمکانا یہ کام شروع کر دیے. جب وہ کام شروع ہوا ان کا تو کوفہ کے لوگ ڈر کر ان کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیے. جو وہ مسجد میں چلے گئے تھے تو مسجد میں جب آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی تو پیچھے جب سلام موڑ کر پیچھے دیکھتے ہیں تو ایک بھی بندہ موجود نہیں ہوتا. تب گلیوں میں آتے ہیں، تمام گھروں کے دروازے بند. اس کے بعد امام مسلم پر حملہ کیا جاتا ہے. ایک یا دو بار حملہ ہوتا ہے. اس کے بعد میں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. پھر وہاں پر آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. جب وہ شہید ہونے کے بعد ان کے لاشیں کو کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے تاکہ لوگوں پر اور خوف طاری ہو اور کوئی بھی جب امام حسین یہاں آئیں گے تو ان کی بیعت کرنے یا ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. اس نیت سے لوگوں پر خوف طاری کرنے کے لیے وہ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشیں کو کوفہ کی گلیوں میں گھماتے ہیں. اب پھر ابن زیاد کو یہ خبر ملتی کہ جب امام مسلم یہاں آئے تھے تو ان کے ساتھ ان کے دو بچے چھوٹے حضرت محمد اور ابراہیم ان کے ساتھ آئے تھے. جب یہ خبر ملتی تو ابن زیاد کوفہ کی گلیوں میں اعلان کرواتا ہے کہ ہر طرف کہ ان بچوں کو ڈھونڈو اور ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ تاکہ ہم انہیں اپنے قید میں رکھ سکیں اور امام حسین جب آئیں گے تب ان کا جو ہے معاملہ وہ کیا جائے گا. اس طرح اس نے اعلان کروایا اور اعلان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو ان بچوں کو پکڑ کر لائے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. اب جس کے گھر میں بھی بچے چھپے ہوں گے وہ خود بخود لا کر دے دے. اس طرح کی نیت سے انہوں نے اعلان کرایا ان بدبختوں نے. تب یہ بچے حضرت قاضی شریح کے گھر موجود تھے. یہ قاضی شریح تھے، یہ وہاں کے کوفہ کے ایک قاضی تھے، یہ وہاں کے قاضی تھے. یہ بچوں کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے. یہ اہل بیت کے عاشق اور اہل بیت کے چاہنے والے تھے. جب انہوں نے یہ اعلان سنا، یہ خبر آپ تک پہنچی تو راتوں رات آپ نے فیصلہ کیا کہ کسی طرح بچوں کو یہاں سے نکال کر مکہ کی طرف بھیج دیا جائے. تو آپ کو خبر ملتی ہے کہ یہ قافلہ آج رات کو ہی مکہ کی طرف نکل رہا ہے. جب یہ خبر ملنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو یہ ذمہ داری سونپتے ہیں کہ اے بیٹا ان دونوں بچوں کو لے لے اور فلاں جگہ سے مکہ کی طرف ایک قافلہ روانہ ہو رہا ہے آج رات، ان دونوں کو لے جا ان قافلے میں پہنچا دے. یہ کہہ کر اپنے بیٹے کے ساتھ ان دونوں بچوں کو روانہ کرتے ہیں. تو ان کا بیٹا رات کو آدھی رات ہو چکی تھی، آدھی رات کو دونوں بچوں کو لے کر، بچوں کی عمر بتائی گئی ہے، ایک 7 سال کا تھا ایک 9 سال کا تھا. اتنے کم عمر بچے تھے اور ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا. اب باپ بھی شہید ہو چکے تھے. جب ان کا بیٹا قاضی شریح کا بیٹا آدھی رات کو ان بچوں کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے، بچے سوئے ہوئے تھے، اٹھانے کے لیے جاتا ہے. جیسے ہی بچوں کو جگایا جاتا ہے تو دونوں بچے رونے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے چچا جان کیا ہمارے ابو شہید ہو گئے؟ نہ جانے انہوں نے خواب میں کیا دیکھا تھا اور کیا انہیں اشارہ ہوا تھا، اور اتنے سمجھدار بچے تھے. اور کیوں نہیں ہوں گے، یہ آل رسول ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کے سردار بنایا گیا ہے. کیونکہ جنت کے سرداروں کا گھرانہ، ان کے باپ دادا نانا سب کے سب جنت کے مالک. تو بچے پوچھتے ہیں خود بخود اب چچا جان کیا ہمارے ابو جان شہید ہو گئے؟ تو بچے رونے لگتے ہیں. پھر ان کو سمجھا بجھا کر ان کا بیٹا لے کر اپنے ساتھ نکلتا ہے. نکلنے کے بعد آدھے سے زیادہ رات گزر چکی ہے.
اب وہ قافلے کے پاس جب وہ لڑکا قاضی شرح کا بیٹا پہنچتا ہے تو دور کھڑے ہو کر ہی کیا کرتا ہے، وہ دیکھ بیٹا وہ قافلہ نکل رہا ہے، وہ جو قافلہ جا رہا ہے دور سے ہی وہ اشارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ اب اسے بھی اپنے جان کا خطرہ، رات بھر سپاہی گھومتے تھے، اگر کوئی دیکھ لیا تو اس کی جان چلی جائے گی، اس خوف سے بڑی دور سے ہی وہ قافلہ دکھاتا ہے، وہ جو قافلہ نظر آ رہا ہے وہاں رواں ہے، اس میں جا کر تم دونوں مل جاؤ، وہ قافلے کے ساتھ تم مکہ پہنچ جائیں گے۔ اس طرح وہ دور سے قافلہ دکھا کر وہ لڑکا انہیں چھوڑ کر واپس آ جاتا۔ اب بچے اس قافلے میں شریک ہونے کے واسطے دوڑنے لگتے ہیں، جب دوڑنے لگتے ہیں تو ریت جو اڑ رہی تھی ان کے دوڑنے سے اور وہ قافلے کے آگے چلے جا رہا تھا قافلہ، تو ریگستان کی زمین جب قافلہ نکلتا تھا تو دھول اڑتی تھی، تو رات کا وقت اندھیرے میں کیا ہوتا ہے، وہ قافلہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، وہ قافلہ مل نہیں پاتا، ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، رات بھر دوڑتے صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، قافلہ ان کو ملتا ہی نہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو بچے دیکھتے ہیں جہاں سے گئے تھے دوڑ کر وہیں پر موجود ہے، پورا ریگستان صحرا گھوم پھر کر وہیں پر آ گئے۔ جب بچے یہ دیکھتے ہیں تو خوف کے مارے اب سخت دوڑ کر رات بھر بھاگ دوڑ کر کے، شدت کی پیاس لگی تھی، دونوں بچے آ کر پانی کی تلاش کرتے ہیں، ادھر ادھر پانی تلاش کر کے، وہاں پر ایک چھوٹا سا پانی کا چشمہ تھا جس سے لوگ پانی بھر کے لے جاتے تھے، وہاں پر جا کر وہ بچے پانی پی کر ایک جگہ چھپ کر جھاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بیٹھتے ہیں تو اس چشمے کے پاس پانی بھرنے کے لیے ایک کنیز آتی، ایک لڑکی کسی کی کنیز تھی، وہ آتی، جب وہ آتی تو پانی بھرنے کے واسطے تو دیکھتی کہ پانی کے اندر دو معصوم بچوں کی پرچھائی نظر آ رہی، کیا وہ پانی کے اندر دو معصوم بچوں کی پرچھائی نظر آ رہی، تب دیکھتی وہ تلاش کرتی تو دو بچے بیٹھے ہیں، بڑے خوبصورت پیارے چھوٹے بچے ہیں۔ وہ لڑکی محبت کے ساتھ آ کر وہ بچوں کو پوچھتی کہ یہاں کیوں چھپے ہو بیٹا، تمہارا نام کیا ہے، تم کون ہو؟ تب وہ بچے بتاتے ہیں کہ اپنا نام یہ ہے، ہمارے ابا حضور مسلم تھے، وہ شہید ہو گئے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تب وہ لڑکی، وہ بھی آل رسول سے محبت کرنے والی تھی، جب وہ سنتی کہ آل رسول کا خاندان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، تب وہ جا کر اپنی مالکن کو بتاتی اس طرح کے دو بچے وہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ تب مالکن ان کی اجازت دیتی کہ وہ بھی آل رسول کو چاہنے والی تھی، وہ بھی آل رسول کو چاہنے والی تھی، اور یہ عورت، اس کا جو شوہر تھا وہ حارث تھا، وہ اس کا نام ہی حارث، اور بڑا حرص والا انسان تھا، اور بڑا ہی حرص رکھنے والا، دولت کے اوپر اپنی نگاہ رکھنے والا انسان تھا۔ جب اس حارث کے بیوی کو بتایا جاتا ہے کہ وہ دونوں بچے فلاں جگہ ہیں اور امام مسلم کے بیٹے ہیں، سید زادے ہیں، یہ معلوم ہونے کے بعد وہ مالکن اجازت دیتی کہ انہیں گھر لے آؤ۔ پھر لڑکی آ کر دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے کر گھر جاتی، اور ان کے گھر جانے کے بعد انہیں نہلا دھلا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، انہیں کھانا پانی سب کھلا ولا کر جو ہے نا، وہ عورت بڑی محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سمجھ کر ان کی عزت کر کے، ان کی خدمت کر کے انہیں بچوں کو سلا دیتی ایک جگہ۔ جب سلا دیتی تو اس کا شوہر سارا دن گھوم کر رات کو آدھی رات کے قریب اپنے گھر پہنچتا ہے۔ جب گھر پہنچتا ہے تو بیوی پوچھتی کہ آج گھر آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی، کہاں گئے تھے دن بھر؟ تب وہ بدبخت کہتا ہے کہ آج امام مسلم کے دو بچے ہیں جن پر ابن زیاد نے انعام رکھا ہوا ہے، اگر وہ بچے مجھے مل گئے تو میں مالا مال ہو جاؤں گا، کوفہ کا امیر بن جاؤں گا، اس نیت سے میں انہیں ڈھونڈنے گیا تھا۔ جب یہ معلوم ہوتا ہے تو عورت بولتی ہے کہ بدبخت، تیری مت ماری گئی ہے، تیری عقل چلی گئی ہے، ان بچوں کو ڈھونڈ کر یزید کے حوالے کریں گے آپ لوگ تو وہ انہیں قتل کر ڈالیں گے، تو تمہاری آخرت خراب ہوگی اور تو جہنمی بنے گا، اپنی آخرت برباد مت کر۔ وہ آل رسول ہیں، وہ سید زادے ہیں جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اور ان کے باپ اور نانا، ان کے چاچا، ان کا خاندان وہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں جنت کا سردار بنایا ہے، اپنے جنت کو جہنم میں نہ بدل۔ یہ اس کی بیوی نصیحت کرتی مگر وہ مانتا نہیں مانتا۔ تو رات آدھے سے زیادہ گزر چکی تھی، جا کر سو جاتے ہیں۔ جب سو جاتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر گزرے رہتی تو اچانک اس کمرے میں جہاں پر جو بچے موجود تھے، دونوں بچوں کی رونے کی آواز آنے لگتی، دونوں بچوں کی رونے کی آواز آنے لگتی۔ تو وہ پھر کھڑا ہوتا ہے، جو سویا تھا حارث وہ بھی اٹھ کر بیٹھ جاتا، لوگ جاگ جاتے ہیں۔ تو بچوں کی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی پوچھتا ہے، تو اس کی بیوی بتاتی کہ تو سارا دن بچوں کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم کے آیا ہے، اسی خیال میں سویا، شاید تیرے کان بج رہے ہوں گے، چپ سو جاؤ، بولتے کیا کان بج رہے ہوں گے، سو جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر خاموش ہوتے ہیں بچے، خاموش ہونے کے بعد پھر رونے کی آواز آتی دونوں بچوں کی۔ جب رونے کی آواز آتی تو اٹھ کر ٹٹولنے شروع کرتا ہے کہ یہیں کہیں سے ہمارے ہی گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ جب
टटोल कर उस कमरे में पहुंच जाता है जहां पर दोनों बच्चे मौजूद थे। हजरत इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चे उस कमरे में मौजूद थे, उनका नाम मोहम्मद और इब्राहिम। जब कमरा खोलकर देखते हैं जाकर अंदर, तो दोनों बच्चे एक दूसरे को आपस में गले लगाकर रो रहे हैं। दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे हैं। तब जो है ना वो औरत पूछती कि बच्चे हो, तुम यहाँ खामोशी से सोना था, क्यों रो रहे हो? जब वो औरत पूछने के बाद दोनों बच्चे बताते हैं कि हमने ख्वाब देखा है, हमने ये ख्वाब देखा, ख्वाब में हमने ये देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और मेरे अब्बा हुजूर भी तशरीफ़ लाए। दोनों को एक ही ख्वाब गिरा था। पहले बच्चे को एक ख्वाब गिरा तो वो रोने लगा, फिर सोया। फिर दूसरे बच्चे को ख्वाब गिरा, फिर वो रोने लगा, फिर दोनों उठकर गले मिलकर रोने लगे। तो बताते हैं कि दोनों को भी एक ही ख्वाब पड़ा, क्या कि रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, फिर उनके साथ हमारे अब्बा मुस्लिम, हज़रत मुस्लिम तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अब्बा हुजूर को पूछ रहे थे कि अय मुस्लिम, तू आ गया मगर तेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चों को किसके सहारे छोड़कर आ गया, तेरे बच्चे कहाँ हैं? तब हमारे अब्बू ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह, कल सुबह मेरे बच्चे भी मेरे पास आ जाएंगे, कल सुबह मेरे बच्चे भी मेरे पास आ जाएंगे। तो बच्चे समझ गए कि हमारे अब्बा ने इस तरह कहा है तो हमारी कल सुबह शहादत हो गई, इस वास्ते दोनों हम एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे हैं। हमारी ये रात, ये हमारी आखिरी रात है, ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात है। तो इतने समझदार बच्चे थे, इतनी समझदारी। तो हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात है, पैगाम रसूलुल्लाह से मिल गया, हमारे अब्बा हुजूर से मिल गया, कल सुबह हम यकीनन शहीद हो जाएंगे। जब ये बात उस हारिस ने सुनी तो वो दोनों बच्चों को खींच कर ले जाने लगा बाहर। तब उसकी बीवी और वो कनीज रोकने लगते हैं कि ऐसा मत कर, इन्हें मत ले जा, अगर ले जाकर इन्हें कुछ नुकसान पहुंचाया तुम लोगों ने तो तू भी जहन्नमी बनने का सबब होगा, तू भी जहन्नमी कहलाएगा और तेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, मत ले जा, मत ले जा। काफ़ी रोकने की कोशिश करते हैं। तब वो बदबख्त अपनी बीवी और उस कनीज को मारता है, अपनी बीवी और उस कनीज को मार के वो बच्चों को खींचकर नहर फुरात के बाजू में लेकर जाता है। कहाँ पर? नहर फुरात के बाजू में ले जाता है। ले जाने के बाद अब वो सोचता है कि अगर मैं इन दोनों को अगर ऐसा ही जिंदा अगर इब्ने ज़ियाद के दरबार तक ले जाऊं तो हो सकता है रास्ते में कोई मुझ पर हमला करे और मुझसे छीन कर ये बच्चों को ले जाए, खुद इनाम पा ले। ऐसा क्योंकि इनाम रखा था इब्ने ज़ियाद ने, अगर कोई रास्ते में मिल गया, मुझे मारकर इन बच्चों को ले गया तो इमाम का हकदार वो बनेगा। ये सोच कर क्या करता है, वो नियत करता है कि इन दोनों को शहीद करके ले जाऊं, दोनों को माज़अल्लाह शहीद करके ले जाने की नियत करता है और उनको शहीद करने के वास्ते तलवार निकालता अपनी। जो ही बच्चे तलवार देखते हैं तो बच्चे कहते हैं, छोटा बच्चा कहता है आगे बढ़कर कि पहले मुझे मार, पहले मेरी गर्दन उड़ा, क्योंकि मैं अपने बड़े भाई को शहीद होते हुए नहीं देख सकता। फिर बड़ा कहता है पहले मेरी गर्दन उड़ा, मैं अपने छोटे भाई को शहीद होते हुए नहीं देख सकता। जब दोनों बच्चे खुद शहीद होने की जब ख्वाहिश जाहिर करते हैं और मैं पहला शहीद होता हूँ, मैं पहला शहीद होता हूँ, इस तरह की ख्वाहिश जब उनकी जाहिर होती तो बदबख्त तलवार से एक वार करता है और एक ही वार में दोनों बच्चों की गर्दनें निकल कर अलग अलग हो जाते हैं, दोनों की शहादत हो जाती है। यहाँ तक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब दोनों बच्चे शहीद हो गए तो उन दोनों के सरे अनवर को एक थैले में डालकर अब उन दोनों बच्चों के जो जिस्म में अतहर थे, लाश मुबारक, उन दोनों के जिस्म को नहर फुरात के अंदर फेंक देता, उठाकर दोनों बच्चों के जिस्म को नहर फुरात में फेंक कर दोनों के सर लेकर इब्ने ज़ियाद के दरबार में हाजिर होता है। जब वो इब्ने ज़ियाद के दरबार में हाजिर होता है तो अब इब्ने ज़ियाद उसे पूछता है कि क्या लाया है। तो ये खुशी के मारे दोनों बच्चों के सरों को दिखाता है कि देखें, मैं मुस्लिम के बच्चों को शहीद करके उनका सर लाया हूँ। जब ये इब्ने ज़ियाद सुनता है तो वो गुस्से से आग बगोला होता है और बोलता है कि बदबख्त, तुझे किसने कहा था कि इनको शहीद करके ला, तुझे किसने कहा था कि इन दो बच्चों को शहीद करके ला। हम ये चाहते थे कि मैंने यजीद से मशवरा किया था कि ये दोनों बच्चों को अगर हम कैद में रखे तो रखने के बाद हुसैन को अपनी बैत करने पर हम मजबूर करा सकते थे। माज़अल्लाह, क्या उसका क्या ख्याल था, इन दोनों बच्चों को अगर कैद खाने में रख दिया जाए तो जब हुसैन आएंगे तो उन्हें यजीद की बैत करने पर हम मजबूर कर सकें। इस नीयत से हमने बच्चों को यहाँ पर कैद में डाला था। तो ये ख्वाहिश जब वो उसने अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर की और सामने वाले का हाल, उसकी नीयत जब देखा आपने, इसने इब्ने ज़ियाद ने जब देखा दोनों बच्चों को के सरों को, तो इब्ने ज़ियाद
اس بدبخت حارث کو کہتا ہے کیا، اے حارث تو نے اپنے حرص کے بنا پر یہ کام کیا ہے، اب تجھے اس کی سزا اسی طرح ملے گی جس طرح تو نے ان بچوں کو مارا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ دشمن سے ہی دشمن کو ماروا رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ دشمن سے ہی دشمن کو ماروا رہا ہے۔ تو یہ آل رسول سے بغض رکھنے والا، ان کو نقصان پہنچانے والا انسان کبھی بھی سکھ نہیں پاتا، اسے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ جب ابن زیاد یہ دیکھا معاملہ سارا اور وہ حکم کرتا ہے کہ اے سپاہیوں اس بدبخت حارث کو لے جاؤ اور اسی طرح اسی جگہ پر لے جا کر اس کے سر قلم کر دو، اس کا سر قلم کر کے اس کے لاش کو دفنانا نہیں، اس کے لاش کو کہیں صحرا میں پھینک دو تاکہ اس کے جسم کو جانور اور کتے پھاڑ پڑ کھا جائیں۔ کیا اس کے جسم کو جانور کھا جائیں، اسے اتنی سخت سزا ابن زیاد سناتا ہے۔ پھر اس کے سپاہی لے جا کر اسے حارث کو اس کا معاملہ اسی طرح کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے ابن زیاد کہتا ہے کہ یہ دونوں بچوں کے جو سر ہے یہ لے جا کر نہر فرات میں واپس ڈال دو، نہر فرات میں ڈال دو لے جا کر۔ جب وہ سپاہی دونوں بچوں کے سروں کو لے کر نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد جا کر وہ نہر فرات میں ان دونوں کے بچوں کے سر پھینک دیتے ہیں، جسم بھی وہاں پھینکے گئے تھے اور سر بھی وہاں پھینکتے ہیں۔ پھینکنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان ان دونوں جسموں سے اور ان دونوں سروں سے ایسی کرامت ظاہر ہوتی ہے، جیسا ہی ادھر سے یہ دونوں بھی سر پھینکے گئے اور ٹھیک اسی طرح ادھر سے جہاں پر پہلے پھینکے گئے تھے وہ دونوں جسم تیرتے ہوئے آتے ہیں، ادھر سے سر جاتے ہیں، ادھر سے دونوں جسم بہتے ہوئے آگے آگے آتے ہیں، اور ہر سر جس کا سر تھا، جس کا جسم تھا، اپنے برابر اپنے اپنے جسم سے واپس جڑ جاتے ہیں، جڑ کر دونوں بھی ایک کنارے پر آ کر لگتے ہیں۔ دونوں بچوں کے جسم اپنے سروں کے ساتھ جڑ کر دوبارہ واپس ایک کنارے پر آتے ہیں۔ پھر آل رسول کے چاہنے والے عاشقوں نے انہیں اٹھا کر وہاں سے لے جا کر دفن فرمایا ہے۔ اب دفن فرمانے کے بعد آج ان کے مزارات بھی موجود ہیں، آج ان کے کوفہ میں مزارات بھی موجود ہیں، اور ان دونوں کے مزارات کی الحمدللہ میں نے زیارت کی ہے۔ جب ہم کربلا گئے تھے تو یہ دونوں بچوں کے کربلا کے اندر مزارات ہیں، بڑے عالیشان مزارات ہیں، آج بھی درود و سلام اور ہر وقت فاتحہ ان کے مزارات پر چلتی، بڑے عالیشان مزارات ہیں۔ اور جب ان کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جسی بھی مزار پر، جسی بھی آستانے پر ہم جائیں گے تو ہمیں کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے وہاں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اپنا دکھڑا عرض کرتے ہیں اور منت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ عرض کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں۔ اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے ہمارا۔ مگر خدا کی قسم جو میرے ساتھ ہوا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جب ان شہدائے کرام کے، کربلا کے شہداء کے مزارات پر جب حاضر ہوتا ہے نا، تمہاری زبان نہیں بولتی، تمہاری آنکھیں بولنے لگتی، کیا زبان خود بخود خاموش ہو جاتی۔ آپ کسی بھی شہید کربلا کے مزار پر حاضر ہو، جا کر دیکھو، زندگی میں مگر موقع ملا تو ایک مرتبہ تو کربلا جا کر دیکھو۔ یہ شہیدوں کے مزارات ایسے ہیں، اگر جو ہی ان کے مزار کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں، وہاں انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے اور انسان خود بخود تھرانے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، ایک ہیبت طاری ہوتی اور زبان نہیں بولتی، آنکھیں برسنا شروع ہوتی۔ بڑے ہی معصوم بچوں کی چھوٹی چھوٹی قبریں چھوٹی ہیں مگر آستانے بہت بڑے ہیں۔ ان کی زیارت الحمدللہ ہم نے کی اور وہاں پر فاتحہ وغیرہ پڑھ کے ہم نکلے تھے الحمدللہ۔ اب اس کے آگے کا بیان میں جاری کر رہا ہوں۔ تو جس طرح دونوں بچوں کی شہادت ہوئی اور اس طرف امام دو جہاں، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو خبر پہنچ چکی تھی، امام مسلم کا قاصد وہاں پر پہنچ چکا تھا کہ آپ آ جائیں، لوگ یہاں کی ہماری بیعت کر رہے ہیں۔ تو اس پیغام کے ملنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نکل پڑے۔ جس دن امام مسلم کی شہادت ہوئی تھی اسی دن آپ وہاں سے مکہ سے روانہ ہونے کی تیاری کر چکے تھے۔ جب آپ نکلنے لگے تو کئی جلیل القدر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ اکرام جو موجود تھے، بزرگ صحابہ، انہوں نے آپ کو روکنے کی بڑی کوشش کی، جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے بڑے بزرگ صحابہ، جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے۔ وہ بڑا روکنے کی کوشش کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں، آپ کسی کی نہیں مانتے، آپ نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر جو تھے وہ تو بہت ہر بار کوشش کرتے ہیں، مگر امام علی مقام مکہ سے نکلتے ہیں۔ جب نکلنے لگے تو
आप एक जुमला उन्हें इरशाद फरमा कर निकलते हैं, क्या इतना मना करने के बावजूद भी आप नहीं रुक रहे तो कुछ ख़ास बात होगी। तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने मेरे वालिद मौला अली अलैहिस्सलाम से सुना है कि एक मेंढा मक्का की हुर्मत को पामाल करेगा, मक्का की हुर्मत को पामाल करेगा, वो मैं नहीं बनना चाहता। क्या बोलते हैं, यानी मक्का हरम है, उस पर हमला करना, वहाँ पर जंग व जिदाल करना, लड़ना झगड़ना, खून बहाना, ये हराम है। इसलिए मक्का को हरम शरीफ कहा जाता है। वहाँ कोई भी गुनाह का काम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि एक मच्छर या मक्खी भी नहीं मार सकते। इस वास्ते आप क्या करते हैं, मक्का छोड़कर निकलते हैं, क्योंकि आपको यकीन था अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो लोग मेरी हिमायत करेंगे और एक बड़ा मजमुआ बन जाएगा। जब लोग मेरी बैत करने लगेंगे तो यजीद को खबर मिली तो वो बदबख्त आकर मक्का पर हमला करेगा। उन्हें यकीन था, मगर यजीद ने, बदबख्त ने, ये करबला पूरा मुकम्मल होने के बाद वही किया जिस तरह हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा का कौल था कि एक मेंढा मक्का की हुर्मत को पामाल करेगा, उसने किया भी। क्या, काबतुल्लाह पर बाद में हमला भी किया, वो आगे हम सुनेंगे। आपने ये जुमला फरमा कर वहाँ से रवानगी इख्तियार की। आखिरकार 60 हिजरी और जिलहज्जा की 3 तारीख थी। आप मक्का छोड़कर कुफा की तरफ रवाना हुए और आपके साथ आपके कई खुद्दाम और आपके आशिकान और दोस्त अहबाब आपके साथ हुए और आपके घर वाले अहले बैत अतहार भी आपके साथ थे। रिवायत में आया जब आप निकले थे मक्का से तब 84 हज़रात आपके साथ थे। कितने, 84 लोग आपके साथ हो लिए, जिसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे और बुज़ुर्ग लोग भी थे। अब जब ये निकले तो इसके अंदर आपके रिश्तेदार जो थे वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिलाकर जिन्होंने करबला में शहादत इख्तियार की वो 20 हज़रात थे। फिर इनके साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आपके बेटे थे, तो इन्हें मिलाकर 21 लोग ये अहले बैत अतहार के मर्द थे, मर्द हज़रात। फिर औरतें थीं, उनकी बीवियाँ वगैरह। अब देखें थोड़ी सी इसकी तफसील मैं बताता हूँ कि हज़रत अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, हज़रत इमाम मुस्लिम के भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अकील बिन अबू तालिब, ये भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे। फिर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम के 9 बेटे थे। कितने, 9 बेटे। एक तो इमाम हसन आप शहीद हो चुके थे, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। अब इनके अलावा हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के दूसरी बीवियों के बच्चे जिन्हें अलवी सादात कहा जाता है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हुए, जिनके नाम हैं अबू बकर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत औन। ये औन जो नाम है ये 2 है, इसमें औन नाम। इस वास्ते करबला के शोहदा इकराम की जब तादाद बताई जाती है तो जयद रिवायत है, उलमा बयान फरमाते हैं कि शोहदा करबला 72 थे। तो अब औन नाम वाले 2 हैं, एक औन मोहम्मद वाले हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जो बेटे थे उनका नाम भी औन था, और इसमें औन नाम वाले और एक थे जो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के बेटे थे। इनका तफसील से तस्करा मैं आगे करूँगा, आप सिर्फ नाम बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जाफ़र थे, हज़रत अब्दुल्ला थे, हज़रत अब्बास अलमबरदार और हज़रत मोहम्मद औसत और एक मोहम्मद बिन अली। इस तरह इनके 9 बच्चे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिलाकर 9, कुल करबला के मैदान में हज़रत मौला अली के 9 बेटे थे, इमाम हुसैन और उनके साथ दूसरे 8। फिर इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 4 बेटे थे। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला के 4 बेटे, एक हज़रत अब्दुल्ला, एक का नाम हज़रत उमर, एक का नाम हज़रत अबू बकर और एक का नाम हज़रत कासिम। हज़रत कासिम की रिवायत हम बार बार सुनते हैं, उनकी शहादत का वाक़या, मगर इनके अलावा 3 और भी थे, कुल 4 थे। फिर इनके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे आपके साथ, 2 शहीद हुए, एक सिर्फ वापस आए, हज़रत अली अकबर और हज़रत अली असगर, ये शहीद हुए, और ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ये वापस आए। फिर हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 2 बेटे, एक औन, एक मोहम्मद। फिर हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 2 बेटे थे, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत जाफ़र। इनके अलावा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़वाज थे, 2 बीवियाँ थीं, जिनमें हज़रत शहर बानो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की माँ और हज़रत रबाब बिनते अम्रुल कैस, ये
علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھیں، پھر آپ کی بیٹی حضرت سکینہ آپ کے ساتھ تھیں، اور دیگر اصحاب جو آپ کے خاندان والے تھے اور دوست احباب تھے ان کے بیویاں بھی اس قافلے میں شریک تھیں۔ پھر آپ کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ جب آپ نکلے مکہ سے اس قافلے کے ساتھ، اس قافلے کو لے کر جب امام دو جہاں آگے بڑھے تو مکہ کے جو حاکم تھے ان کا نام تھا عمرو بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل بیت کے یہ بھی بڑے عاشق تھے۔ جب یہ نکلنے لگے تو آپ بہت کوشش کرتے ہیں کہ امام علی مقام کو روکا جائے اور جانے نہ دیا جائے، تو آپ ان کی بھی بات نہیں مانتے، ان کے سپاہی بھی اصرار کرتے ہیں کہ آپ نہ جائیں، تو آپ ان کی بھی بات نہیں مانتے، نکلتے ہیں۔ جب آپ ایک مقام پر پہنچتے ہیں جس مقام کا نام تھا صفاح، جب اس صفاح مقام پر پہنچے تو آپ کو فرزق نامی ایک شاعر ملتا ہے۔ اس جگہ پر فرزق نامی ایک شاعر سے آپ کی ملاقات ہوتی، وہ کہتا ہے کہ اے امام، کوفہ والے دھوکے باز لوگ ہیں، سب سے پہلے کوفہ والے یہ دھوکے باز لوگ ہیں، آپ نہ جائیں، یہ آپ کو ضرور دھوکہ دیں گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں وہاں کا حال دیکھ کر آ رہا ہوں، میں وہاں کا حال دیکھ کر آ رہا ہوں کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہے مگر ان کی تلواریں یزیدیوں کے ساتھ ہیں۔ ان کے دل آپ کے ساتھ ہے مگر ان کی تلواریں یزیدیوں کے ساتھ ہیں، آپ نہ جائیں۔ جب یہ جملہ سنتے ہیں تو امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اللہ جو بات چاہتا ہے وہ ہو کر ہی رہتی ہے، میں اللہ پر میرا اعتماد ہے، یقین ہے، اور میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ کہہ کر آپ پھر آگے وہاں سے نکل رہے ہیں، قافلہ آگے نکلتا ہے۔ جب وہاں سے آگے بڑھے تھوڑی دور گئے تھے تو اون اور محمد یہ پیچھے سے آ کر اس میں شامل ہوئے۔ اون اور محمد آپ کے بھانجے دونوں سیدہ زینب کے بیٹے، یہ پیچھے سے آ کر اس قافلے میں شریک ہوئے۔ یہ خط لے کر آئے تھے، پیغام لے کر آئے تھے۔ حضرت عمرو بن سعد جو حاکم تھے ان کا پیغام لے کر آئے تھے۔ انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ اے امام علی مقام، آپ نہ جائیں، میں اب بھی کہتا ہوں آپ نہ جائیں، جہاں پر ہیں وہیں رک جائیں، میں بھی آ کر آپ کو ملاقات کرنے والا ہوں، رکے نہ جائیں۔ پھر آپ وہاں تھوڑی دیر رکے، پھر وہ حاکم آئے، آنے کے بعد دونوں کی گفتگو ہوئی، اور وہ پھر دوبارہ بار بار اصرار کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو آپ نہ جائیں، یہ کوفی لوگ بڑے دھوکے باز ہیں، یہ کب کس طرف پلٹیں گے ان کا یقین ہے، آپ نہ جائیں، یہ آپ کو ضرور کوئی نقصان پہنچائیں گے، اگر آپ کو نقصان ہو گیا تو سارے اسلام کا نقصان ہوگا۔ وہ کیا کہتے ہیں، آپ اسلام کا ایک نور ہیں، اسلام میں ایک نور ہے، آپ کو اگر شہید کر دیا گیا تو اسلام کا نور بجھ جائے گا، اے امام آپ نہ جائیں۔ بہت اصرار کرتے ہیں، کرنے کے بعد بھی آپ نہیں مانتے، آپ نکلنا ہی چاہتے ہیں، نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تب وہ حاکم پوچھتے ہیں کہ اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے بعد، بتانے کے بعد بھی آپ جانے کے لیے اصرار کر رہے ہیں، کیا بات ہے، آپ اتنی ضد پر کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ یہ امام حسین علیہ السلام سے جب وہ پوچھتے ہیں تو تب امام علی مقام اپنا ایک راز کا تھوڑا اشارہ فرماتے ہیں، اپنے کو جو راز ملا تھا اس کا ایک اشارہ ارشاد فرماتے ہیں، بولتے ہیں کہ ایک راز ہے، میں کسی کو اب تک بتایا نہیں اور نہ ہی بتاؤں گا، اب جب کہ تم اتنا اصرار کر کے پوچھ رہے ہو تو سن لو۔ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے، مجھے میرے آقا، میرے نانا، ہمارے ابا حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ بس اتنا بالکل اشارے کے ساتھ ایک بات فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ہمیں حکم فرمایا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں، اگر آپ نہیں پوچھتے تو میں ہرگز نہیں بتاتا، اتنا اصرار کرتے تھے۔ تو آقا کے حکم سے نکلے تھے۔ اب آقا کا حکم تھا کہ کربلا جائیں، اور کربلا ہونے والا یہ آپ کو بچپن ہی سے معلوم تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی معلوم تھا۔ اور آپ کو ایک روایت سناتا ہوں اس جگہ پر، کہ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے شہادت کا ارادہ فرما لیا، اللہ تعالیٰ نے کہ ان دونوں بچوں کو دنیا میں شہید کروا کر یہ مقام دینا ہے، تو اس وقت آپ کے شہادت کا پیغام نامہ حضرت علی، فاطمہ اور رسول اللہ کے دربار میں حاضر کیا گیا تھا۔ کیا؟ جبریل امین کے ذریعے، جیسا ایک دستاویز آتا نا، ایک فائل پیش کی جاتی ہے جس پر دستخط لے کر آگے کارروائی کی جاتی ہے، اس طرح امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پیغام دے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا تھا۔ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہے تھے۔ اب وہ جب پیغام آیا تھا تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے شہادت کا پیغام جب ہمارے پاس آیا تو میں، علی اور فاطمہ، ہم نے اس پر خوشی خوشی اس پر دستخط کیے تھے، اس پر
दस्तखत किए थे, यानी अपने दोनों जिगर गोशे, अपने लाल, अपने जिगर के टुकड़े सैयदा कायनात के और मौला अली मुश्किल कुशा के। कौन देता है? बच्चे कौन देता है? अगर हमारे बच्चों के पैर में अगर एक हल्का सा कांटा भी चुभ गया तो हम बर्दाश्त नहीं करते, रोने लगते, तड़पने लगते। मगर इन्हें मालूम था कि हमारे बच्चे अल्लाह तबारक तआला अपने दीन की खातिर मांग रहा है, तो इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मौला अली ने और सैयदा कायनात ने दस्तखत करके अल्लाह ताला को मंजूरी दे दी थी कि आप हमारे बच्चे, ऐ अल्लाह तेरे दीन के खातिर हमारे बच्चे पेश हैं। जब ये उनकी मर्जी से हुआ था तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये बता दिया था कि तुम्हारी शहादत इस्लाम के खातिर बड़ी अहमियत है। क्या? तुम्हारी शहादत की इस्लाम में बड़ी अहमियत होगी और तुम्हारे शहीद होने की बहुत ही ख़ास ज़रूरत है। और किस लिए शहीद किया गया, इमाम हुसैन ही क्यों शहीद हुए और इतनी शहादत का तस्करा क्यों होता है, उसकी भी बड़ी एक तफसील है। इंशाल्लाह अगर ये सीरीज़ ख़त्म हुई तो मैं आगे उस पर भी बयान करने की कोशिश करूँगा। जब ये कूफा के गवर्नर ने सुन लिया तो वो तब खामोश हो गए, अब रसूलुल्लाह का हुक्म है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को कौन टाल सकता है। जब आप निकल रहे हैं तो रसूलुल्लाह का फरमान है तो आप जाएं। जब वहाँ से आप आगे बढ़े, अब उस मुकाम से आगे निकले तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस मुकाम से आगे निकल चुके तो उधर इब्न ज़ियाद को ख़बर मिली कि लोग आना जाना करते थे, रवाना होते थे काफ़िले, और सिपाही वगैरह लोग तन्हा भी तिजारती काफ़िले वगैरह आना जाना करते थे। जब आप इधर से निकल चुके थे तो आपके जाने से पहले ही वहाँ ख़बर पहुँची इब्न ज़ियाद के दरबार में कि हुसैन मक्का से निकल चुके हैं और कूफा की तरफ आ रहे हैं। जब ये पैगाम वहाँ पर पहुँचा तो उसने अल हसीन तमीमी, एक शख्स का नाम है अल हसीन तमीमी, इस शख्स को चंद सिपाही देकर कूफा के अतराफ पहरा लगवा दिया। कूफा के अतराफ क्या करते हो ना, पहरा लगवाते हैं, इसलिए कि अब आज के बाद, इस घड़ी के बाद कोई भी कासिद ना कूफा आए ना कूफा से बाहर जाए। यानी कासिद यानी पैगाम रसा, जो खतूत लेकर जाते हैं, कौन सा भी कासिद ख़त लेकर, कोई पैगाम लेकर ना कूफा से बाहर निकलना ना कूफा के अंदर दाखिल होना। इस तरह सारे कूफा को घेर लो, पहरा लगा लो, इस तरह का काम उसने अंजाम दिया। जब वो ये काम अंजाम दिया तो इमाम दो जहाँ, इमाम अली मकाम अपना सफ़र जारी रखे हुए थे। एक मकाम आता है हाजिर, इस मकाम पर आप पहुँचते हैं। जब वहाँ पर पहुँचे तो कैस बिन मसहर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम को इत्तला करने कूफा से निकल पड़ते हैं। कूफा से हज़रत कैस बिन मसहर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कूफा में थे। ये जब हाल अहवाल देखते हैं तो कूफा वाले सब घरों में बंद हैं, कोई अब इमाम आ गए तो उनका साथ कोई नहीं देगा। तो अब जब ये बात उनकी समझ में आती तो हिम्मत करके इमाम अली मकाम को ख़बर पहुंचाने की नीयत से अपने घर से बाहर निकलते हैं। जिस तरह हो सके छुप छुपाकर आते हैं। जब कूफा से बाहर निकलने लगते हैं तो तब उन्हें पकड़ लेते हैं सिपाही, जो पहरा लगाए थे ना, वो सिपाही उन्हें पकड़ लेते हैं। पकड़ कर पूछते हैं कि किधर जा रहे हो, तब वो बता देते हैं कि मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। तब उन्हें मालूम हो जाता है अगर तुम बाहर जा रहे हैं किसी काम की वजह से तो हो सकता है ज़रूर तुम हुसैन को पैगाम पहुंचाने जा रहे होगे, इस वास्ते हमारे सामने हुसैन पर लानत भेजो। माज़अल्लाह, क्या बोलता है वो सिपाही, हमारे सामने यहाँ खड़े होकर हुसैन पर लानत भेजो और यजीद की तारीफ़ करो, तब तुझे जाने देंगे। तब वो शख्स हज़रत कैस बिन मसहर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ऊंची जगह पर खड़े होते हैं। खड़े होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आले रसूल की बेपनाह तारीफ़ कर देते हैं उनके सामने, उनकी शान बयान करते हैं। शान बयान करके तमाम के तमाम यजीद और उसके सिपाहियों पर, उनके कमांडरों पर लानत भेजते हैं। जैसा ही वो लानत भेजते हैं तो सिपाही उन पर हमला करके उन्हें शदीद ज़ख्मी करके शहीद कर डालते हैं। जब इनकी शहादत हो जाती, आपको काफ़ी ज़ख्म लगा कर बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद करके एक ऊंचे ऊपर पहाड़ के ऊपर ऊंचे मुकाम पर ले जाकर उनके जिस्म को गिरा देते हैं, फेंक देते हैं। वहाँ से फेंक देने के बाद जब ये मामला पेश आया तो अब आगे इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला फिर आगे बढ़ा, वहाँ से उस मुकाम से आगे बढ़ा और करीब एक पानी का चश्मा था। उस पानी के चश्मे के पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना काफ़िला रोक लेते हैं। जब इस चश्मे के पास जब उनका काफ़िला रुकता है तो उस जगह आपकी मुलाकात अब्दुल्ला बिन मुती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होती। अब्दुल्ला
ابن موتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ یا امام علی مقام کہاں کا سفر ہے، کہاں کس طرف نکل رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ جا رہا ہوں۔ تب وہ فرماتے ہیں کہ اے امام علی مقام، آپ تو اسلام کی خوبصورتی ہے، آپ کے نانا چلے گئے، آپ کے ابا حضور چلے گئے، آپ کے بھائی چلے گئے، اب آپ ہیں رسول اللہ کی نشانی، آپ نہ جائیں، آپ اسلام کی خوبصورتی ہیں، اگر آپ بھی چلے گئے تو اسلام کا کیا ہوگا؟ تب یہ فرمانے کے بعد حضرت امام علی مقام انہیں بھی کہتے ہیں کہ مجھے جانا ضروری ہے، میں نہیں رک سکتا، میرا جانا ضروری ہے۔ تب وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ کوفہ کے لوگ بالکل ہی بے اعتماد ہیں، ان پر بھروسہ کر کے آپ نہ جائیں، یہ ضرور آپ کو دھوکہ دیں گے۔ تب امام علی مقام فرماتے ہیں کہ خیر، اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، میں رک نہیں سکتا، مجھے حکم ہے، مجھے آگے جانا ہے۔ جب امام علی مقام پھر اپنا قافلہ لے کر وہاں سے آگے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد ایک جگہ آتی ہے، ایک مقام ہے زرود، اس مقام پر آپ پہنچتے ہیں۔ تو اس مقام پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک خیمہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ خیمہ یہ حاجیوں کا تھا، یہ حج کر کے واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے، ایک جگہ خیمہ لگا کر وہ رکے تھے۔ تو اس جگہ پر جب امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی مسافر رکے ہوئے ہیں تو اس خیمے کی طرف پیغام بھیجتے ہیں کہ جا کر اس خیمے کے جو سردار جو ہیں، بڑے جو ہیں، انہیں بلا کر میرے پاس لاؤ۔ تب ایک شخص بلانے کو جاتا ہے، جانے کے بعد وہ نہیں آتے۔ ان کا نام تھا حضرت زہیر بن قیس، حضرت زہیر بن قیس، ان کا نام حضرت زہیر تھا۔ یہ جب ایک قاصد آ کر بولتا ہے کہ آپ کو ہمارے قافلے کے سردار نے بلایا ہے تو وہ نہیں جاتے، ہوگا کوئی خاموش رہتا ہے، نہیں جاتے۔ تب ان کی بیوی حضرت زہیر کی بیوی انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ جاؤ، جا کر دیکھو کہ کون سا قافلہ ہے، کہاں سے آیا ہے، شاید انہیں کوئی ضرورت ہو یا کچھ بھی سامان کی ضرورت ہو، کچھ تو حاجت ہو، جا کر پوچھو تو صحیح۔ جب یہ بیوی مشورہ دیتی ہے تو آپ جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو پاتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو آپ کافی خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اور اپنے پاس جو کچھ بھی تھا، کھانا پانی جو کچھ بھی اشیاء تھے، وہ لے جا کر ان کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں۔ پلانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ کہاں کا سفر ہے؟ تو اس طرح کا معاملہ ہے، کوفہ جا رہا ہوں اور مسلم کو میں آگے بھیجا تھا، ان کی بھی شہادت ہو گئی، اب میں میرے قافلے کے ساتھ کوفہ جا رہا ہوں، اور کوفیوں نے آنے کے لیے کئی خطوط ہمیں بھیجے ہیں۔ جب یہ سناتے ہیں تو حضرت آتے ہیں، واپس آ کر اپنے خیمے میں آ کر اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں، وہ زہیر، ان کا نام کیا ہے، زہیر، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اب میں آپ کو میرا آخری سلام پیش کر رہا ہوں۔ کیا بولتے ہیں آ کر؟ ڈائریکٹ کیا بولتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، میں آپ کو میرا آخری سلام پیش کر رہا ہوں، اب میرے ساتھ مل کر جو آنا چاہتا ہے اور جو شہادت کی امید رکھتا ہے وہ ہمارے ساتھ آؤ۔ کیا بولتے ہیں؟ جو شہادت کی امید رکھتا ہے، جو شہید ہونا چاہتا ہے اسلام کے واسطے، وہ میرے ساتھ آؤ، اگر جسے شہید ہونے کی خواہش نہیں ہے وہ واپس اپنے گھروں کو جا سکتا ہے۔ اب میں یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا، میں امام حسین کے ساتھ کوفہ جا رہا ہوں، جسے شہید ہونا ہے وہ میرے ساتھ آ جاؤ۔ جب یہ اعلان کرتے ہیں، کرنے کے بعد اس میں سے چند لوگ آپ کے ساتھ ہو لیتے ہیں، آپ کے خیمے میں سے، اور وہ نکلتے وقت آپ کی بیوی کو فرماتے ہیں، کیا یقین دیکھیں، ان لوگوں کا یقین دیکھیں اور اعتماد دیکھیں، اور اسلام کی مدد کا، اسلام کے خاطر اپنے جان لٹانے کا جوش و جذبہ اور ان کی استقامت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا بنایا تھا۔ آخر وقت جب نکلتے وقت خیمے سے اپنی بیوی کو بولتے ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دے دیا، اب تو آزاد ہے۔ کیا اپنی بیوی کیا بول رہے ہیں کہ انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں زندہ واپس نہیں آؤں گا، میں اب شہید ہی ہو جاؤں گا، اس لیے فرماتے ہیں اپنی بیوی کو کہ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، آج سے تو آزاد ہے، اب میں حسین علیہ السلام کے ساتھ جا رہا ہوں۔ جب یہ فرما چکے تو لوگ حیران کہ اتنے یقین کے ساتھ یہ ساری باتیں یہ کیسے بتا رہے ہیں۔ تب جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر بلنجر کی جگہ ایک جنگ کی تھی، ایک مقام تھا بلنجر، اس جگہ میں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جنگ کیا تھا، اور وہ جنگ میں ہم نے فتح حاصل کی تھی۔ فتح حاصل کرنے کے بعد ہمارے پاس بہت سارا مال غنیمت آ گیا، بہت سارا مال غنیمت مل گیا، تو اس مال کو دیکھ کر میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ جب وہ خوشی محسوس کر رہا تھا اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ اے زہیر، آج تو اس مال کو دیکھ کر اتنا خوش ہو رہا ہے، اسی طرح کی خوشی تجھے ایک دن ملے گی، وہ دن وہ ہوگا جب تجھے اچانک امام حسین ملیں گے اور امام حسین کے ساتھ تو شہید ہوگا۔
سبحان اللہ، کیا امام حسین کے ساتھ تو مل کر شہید ہوگا، اچانک تیری ملاقات امام حسین کے ساتھ ہوگی، اس دن تجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی، یہ فرمایا تھا آپ نے۔ تو امام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشن گوئی تب انہیں یاد آتی امام حسین علیہ السلام کو اچانک ملنے کے بعد، اور کوفہ کی طرف وہ جا رہے ہیں، اور کوفہ کا حال احوال آگے کیا ہونے والا ہے، تو ان اپنی شہادت کا انہیں یقین ہو گیا، اور اتنی خوشی سے تیار ہو گئے، اتنی خوشی سے اور جوش و جذبے کے ساتھ، جس طرح اس دن خوش ہوئے تھے، کس دن؟ جب وہ جنگ کی تھی سلمان فارسی کے ساتھ مل کر، اور مال آیا تھا، وہ مال ملنے کے بعد جتنا خوش ہوئے تھے، ویسا ہی خوشی اور اس سے زیادہ خوشی اس دن محسوس ہوئی۔ تو سوچو کہ ان کے اندر اسلام کے خاطر شہید ہونے کا کتنا جذبہ تھا، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے کہ اب کون سی جنگ ہو، کہاں پر ہم ملک فتح کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس چیز کا سامنا کرنا ہے، اور کس طرح ہم اسلام کو فروغ دینا ہے اور اپنی جان اسلام کی خاطر دے دینا ہے۔ یہ جذبہ تھا ہمارے اندر۔ کیا جذبہ ہے؟ اگر ہمیں کہاں بھی کربلا کی محفل کر رہے ہیں، اگر بلائے بولے تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ میرا دکان کا کام ہے، میرا دھندا ہے، میرا پانی ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے۔ ہمیں ایک لمحہ، ایک گھنٹہ آ کر بیٹھنے کی فرصت نہیں، ہمیں ایک گھنٹہ دنیا چھوڑ کر آ کر بیٹھنے کی فکر نہیں، مگر انہوں دنیا چھوڑ کر اپنی جان دینے کو تیار ہوتے تھے۔ اپنی بیوی کو طلاق دے کر نکلنا معمولی بات ہے کیا؟ ذرا سوچو، ذرا واقعہ سن کر خاموشی سے بیٹھ نہ جانا، اس کے اوپر سوچنا، غور کرنا کہ حج کو گئے تھے، حج کر کے اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں ایک پڑاؤ ڈالیں، بیٹھے آرام کرنے کے واسطے، اچانک امام حسین علیہ السلام ملے، ساتھ میں بیوی ہے، دوست احباب ہے، سب لوگ ہیں، اچانک آئے، بولے، کیا بول دے؟ اچانک، یہ معمولی کام ہے، بول سکتا ہے کوئی عام انسان، بول سکتا ہے۔ ہمیں کیا کرتے تھے؟ ہمیں رہتے تو بھلا گھر کو تو جائیں گے، وہاں تو دیکھیں گے، ہاں میرا کام ہے، میرے پیسے ہے، میری جائیداد میں پہلا میرے بیٹے کے نام پر گھر کو آتا ہوں، میری جائیداد میری بیوی کے حوالے کر کے آتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں انسان، ان کے ساتھ بھی ہوں گے معاملات، انسان بولے تو ہر چیز رہتی، قرض بھی رہتا ہے، کسی کا لینا دینا بھی رہتا ہے، ہر چیز رہتی، زندگی کے ساتھ ہر چیز جڑی ہوئی رہتی، مگر کتنی استقامت، کتنا جذبہ، کتنا حوصلہ، کیا ان کی شان، اللہ اکبر، کہ اچانک حج کر کے آ رہے ہیں، راستے میں رکیں، اچانک امام حسین علیہ السلام ملے، جیسا ہی ملے تو معاملات معلوم ہوئے، تو آ کر سارے گھر دار، بیوی، بچے، اپنا وطن، سب، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی فکر چھوڑ کر کیا فرمایا اپنی بیوی کو، جا میں نے تجھے طلاق دے دیا، اب میری جان میں حسین کے حوالے کر چکا، تو یہ فرما کر جو ہے نا نکل چکے۔ تو سوچیں کہ ہم اسلام کے واسطے کیا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ایسی قربانی دیے، ایسے قربانیاں دیے، اس واسطے آج اسلام یہاں تک آ پہنچا۔ ہماری بدبختی اس حد تک ہوئی کہ آج ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں 5 ٹائم نماز پڑھے تو بس بہت بڑا کام کر لیا، اللہ کا حق ادا ہو گیا۔ کیا 5 وقت نماز پڑھے، اللہ کا حق ادا کیا؟ اب یہ لوگوں نے اپنی جانیں لٹائی ہیں، ان کا تذکرہ کرنے والا کون؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر ساری زندگی کرتے کرتے گزار جاؤ، جب تمہارا انتقال ہوگا تو جس طرح تم نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، اللہ کے دین کی مدد کی ہوگی، اس طرح اللہ تمہارا چرچا کروائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ چرچا کرنے کے واسطے اس نیک بندے کا، جن کو چنے گا وہ بندہ خوش نصیب، کیا؟ جس کو چنے گا وہ بندہ خوش نصیب۔ کربلا والوں نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ کے دین کی خاطر قربان کیے۔ اب ان کا تذکرہ کرنے کے واسطے اور ان کا تذکرہ سننے کے واسطے جب ہمیں یہاں بیٹھے تو ہمیں بھی خوش نصیب۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے تو ان سے کام لیتا ہے، یہ نہیں زور زبردستی نہیں، ہمیں تم نہ فون کر کے بلائے آئے، یا تم اپنی زبردستی سے آئے، یا انہوں بہت بلا رہے ہیں، جا کو دیکھیں گے ایک بار کیا بولتے ہیں سر۔ یہ نیت لے کے نہیں آنا، یہ سوچ کے نہیں آنا، صرف یہ نیت لے کے آنا کہ اے اللہ اسلام کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے ہم بھی ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ کیا؟ انشاءاللہ ہم بھی ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی استطاعت دی، مال دیا ہے تو مال خرچ کرو، اگر اولاد ہے تو اولاد کو دین کے کام میں لگاؤ، یا خود کر سکتے ہیں تو خود کرو، اگر تمہاری طاقت ہے کام کر سکتے ہیں تو کام کرو، کسی مسجد کی تعمیر میں ہو یا کسی مدرسے کی تعمیر میں ہو، ایک کون سا بھی دین کا کام، جب اسلام کا کام جہاں پر ہو رہا ہے تو وہاں پر جو ہے نا شامل ہونے کی کوشش کرنا۔ اب کیا امام حسین علیہ السلام کا کربلا والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی اللہ کی راہ میں، تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو ہم آ کر سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ بیٹھ کر سننے کی بھی ہمیں فرصت نہیں۔ تو اتنا بیزی ایسا سمجھ لیا ہم نے کہ جیسے اسی دنیا میں رہیں گے، مریں گے ہی نہیں معاذ اللہ۔ ہمارے دماغوں میں یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں آئیں، اب میں بڈھا ہوئے تک مرتا نہیں، ہاں ایسا ہے نہیں، میں ابھی میرے کمانے کی دن ہے، کمانا جمانا۔ جب سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا اللہ تعالیٰ،
सजदा करने की तौफीक छीन लेता है। यानी क्या, कमर झुकने के लायक नहीं रहती, कमर झुकने के लायक नहीं रहती। जी भर के अगर मोहब्बत के साथ अल्लाह के सामने झुक कर मैं एक सजदा करूँगा तो उस वक्त ना गुड़गे फोल्ड होते, ना पाँव फोल्ड होते, ना हाथ टेकने की सलाहियत रहती, तब कुछ भी नहीं रहता। उस वक्त नमाज पढ़ने की हमारी ख्वाहिश है नहीं, उस वक्त हमारी ख्वाहिश क्या है, बुढ़े हुए बात करने का, वो सब काम, हाँ वो सब काम क्या करने का, बुढ़े बात करने का, आप पैसे कमाने का, जमाने का, ये काम करने का। तब कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना पड़ता है, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना पड़ता है। तब इस वास्ते अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारी जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों के बराबर है। अल्लाह ताला क्यों फरमा रहा है, तुम्हें अब झुकने की सलाहियत है, झुको, नमाज पढ़ो, अभी से उसका हक अदा करो। बुढ़ापे के बाद तुम्हें कुछ काम नहीं, कुछ काम का ही नहीं रहा बूढ़ा घर में, बाद में उसे ऐसा बूढ़ा होने के बाद उसके बीवी बच्चे भी पसंद नहीं करते उसे, ये क्या हुआ बूढ़ा सिर खाता घर में बैठ लेकर, ऐसा हो जाता है, होता है नहीं, कई जगह हमें देखने मिलता है कि बूढ़ा हो गया, उसकी कमाई बंद हुई तो उसके बीवी बच्चों के नज़दीक भी उसकी कदर कीमत नहीं रहती। क्या रहती, नहीं रहती। हाँ, अगर उसके पास पेंशन है, बड़ा पैसा आ रहा है, मालदार है, अभी अपनी अथॉरिटी में अपनी जायदाद रखे हुए है, तो तब लोग आस लाख बढ़ते हैं बच्चे कि शायद मेरे नाम करेंगे, शायद मुझे देंगे, ये करेंगे, ये। तो इतनी इंसान की कहानी इतनी, मगर तस्करा उनका जिंदा रहता है जो अपनी जाने इस्लाम के वास्ते कुर्बान करते हैं, उनका तस्करा ये कायम रहता है। अल्लाह ताला फज़कुरूनी वज़कुरुकुम के ज़रिए हमेशा क़यामत तक उनके तस्करे को ज़िंदा रखता है। जब इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे देने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अपने चंद साथियों को लेकर उनके काफ़िले में शरीक होते हैं। फिर वहाँ से इमाम अली मकाम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक मुकाम आता है जिस मुकाम का नाम है सालबिया। सालबिया के मुकाम पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उन्हें खबर मिलती है कि ऐ इमाम, आपके भाई मुस्लिम को यजीदियों ने शहीद कर डाला है। ये खबर पहुँचती, जब इमाम मुस्लिम शहीद हुए थे तो वो खबर आप तक पहुँचती कि आपके भाई को शहीद कर दिया गया। जब ये खबर आप तक पहुँचती तो उसमें अब्दुल्ला, सुलेम और उनके साथी कई लोग जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे और रास्ते में उनके साथ जुड़े थे, इमाम अली मकाम के साथ जब रास्ते में जो लोग खुद बखुद आकर जुड़े थे, मिल रहे थे, उनके साथ चल रहे थे, और वो हाजियों के काफ़िले से भी चंद लोग जुड़े थे। ये लोगों में से चंद लोग कहते हैं कि अब हमारा आगे जाना मुनासिब नहीं, अब क्योंकि खबर सुन चुके कि इमाम मुस्लिम को आपने आगे भेजा था और लोगों ने बैत की थी और बुलाया है, इतनी तक खबर उनको मालूम थी यहाँ तक। अब जब ये खबर पहुँची कि इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला शहीद हुए, जब ये खबर पहुँची तो अब लोग ज़रा उसमें डलमल हो गए। क्या कहने लगे कि अब हमारा आगे जाना मुनासिब नहीं, ऐ इमाम अली मकाम, हम यहाँ से वापस लौट जाएं तो अच्छा है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुबह तक उसी मुकाम पर रुकते हैं, अपना काफ़िला सुबह तक उसी मुकाम पर रोकते हैं। रोकने के बाद जब काफ़िला वहाँ से फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद जब ये मशवरा हो रहा था क्या कि आगे बढ़ें या न बढ़ें, कई लोगों ने मशवरा दिया कि आगे न जाना बेहतर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ काफ़िला रोके सुबह तक। रोकने के बाद इस काफ़िले के अंदर आपके साथ इमाम मुस्लिम के भाई और बेटे थे, इमाम मुस्लिम के भाई और बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद थे। तब वो फरमाते हैं कि हम कूफा जाएंगे और हमारे भाई का बदला लेंगे, इमाम मुस्लिम की शहादत का बदला हम लेकर रहेंगे, हम ज़रूर भी ज़रूर कूफा जाएंगे। ये वो मशवरा देते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। मशवरा देने के बाद फिर वहाँ से काफ़िला आगे निकलता है। जब काफ़िला आगे निकलता है तो जहाँ जहाँ रास्ते में जितने छोटे गांव मिलते थे, वो गांव के लोग भी आपके साथ कनेक्ट होते हैं, शरीक होते हैं, तो आपके साथ वो भी निकलते हैं। निकलने के बाद काफ़िला यूं ही आगे निकलता है। जब काफ़िला ज़बाला यानी एक मुकाम है, उस मुकाम पर जब पहुंचता है तो वहाँ पर अब्दुल्ला बिन बस्तर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी इनका नाम है अब्दुल्ला, ये एक शख्स हैं। तो उस जगह पर इनके भी शहादत की खबर मिलती कि कूफा के लोगों ने इन्हें भी शहीद कर दिया है। ये भी या कोई पैगाम या किसी वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आने की कोशिश की थी और इन्हें भी यजीदियों ने, इब्न ज़ियाद के सिपाहियों ने मार डाला है। जब ये खबर मिलती तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस जगह पर खड़े होकर एक खुतबा इरशाद फरमाते हैं। उस जगह पर
یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، تب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اب یہاں سے آگے ہماری شہادت پکی ہے اور یقینی ہے، اب ہم جا رہے ہیں تو ہم میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا، اب ہماری شہادت پکی ہے۔ جسے شہید ہونے کا شوق ہے اسے آگے آنا چاہیے، اگر جسے اپنے گھر دار کی فکر جسے ہے وہ جا سکتا ہے، میں تم سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ یہ پہلا خطبہ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اب آگے شہادت یقینی ہے، اگر آپ کو آنا ہے تو آؤ، یہاں سے واپس جو اپنے گھر جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں ان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گا۔ جب یہ آپ نے فرمایا تو راستے میں جو جڑے تھے اس میں کافی لوگ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں اپنے گھر۔ جب نکل گئے لوگ، پھر یہاں سے قافلہ آگے بڑھا۔ جب قافلہ آگے بڑھا تو ایک مقام آتا ہے ذی حشم، اس مقام کا نام کیا ہے؟ ذی حشم کے مقام میں یہ قافلہ رکتا ہے۔ جب یہ قافلہ وہاں رکا تو وہاں پر ابن زیاد نے 1000 سپاہیوں کا لشکر دے کر جناب حر کو اس کا سپہ سالار بنا کر امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ کیا؟ ابن زیاد کوفہ سے 1000 سپاہیوں کا لشکر دے کر جناب حر کو اس کا سپہ سالار بنا کر امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے واسطے بھیجتا ہے۔ جب آپ اس مقام پر تھے جس مقام کو ذی حشم کہا جاتا ہے، جب اس مقام پر امام حسین علیہ السلام رکے ہیں تو اس وقت دوپہر میں کڑکڑی دھوپ ہے۔ اس وقت جو کوفہ سے آیا تھا لشکر 1000 سپاہیوں کا، جسے جناب حر لے کر آئے تھے، وہ سپاہی بھوکے پیاسے اور وہ ان کے گھوڑے ہانپتے ہوئے کڑکڑی دھوپ میں، سخت گرمی کی دھوپ میں بالکل پیاسے ہو کر اور ہانپتے ہوئے گھوڑے لے کر امام حسین علیہ السلام کے قریب آتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، آپ کو معلوم تھا، آپ نے سوال نہیں کیا، کچھ نہیں پوچھا۔ جب یہ آئے تو سب سے پہلے یہ کام کیا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ان کو اور ان کے جانوروں کو اپنے پاس کا پانی پلایا۔ کیا؟ سبحان اللہ! دیکھیں کیا کردار ہے آل رسول کا، کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کس نیت سے آئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اب یہ ہمیں گرفتار کرنے آئے ہیں، اب زور زبردستی بھی کریں گے، جنگ کی بھی دعوت دیں گے، اب کچھ کا کچھ ہوگا۔ مگر امام علی مقام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں مارنے آئے، گرفتار کرنے آئے، یہ نہیں دیکھے، آنے کے ساتھ بھوکے پیاسے آئے ہیں، انہیں اپنے پاس کا پانی پلائے، انہیں اور ان کے جانوروں کو اپنے پاس کا پانی پلاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، حر نے آ کر کیا کیا اور جناب حر اور ان کے ساتھ بیچ میں کیا کیا معاملات پیش آئے، تو اس کی تقریر آگے کی میں انشاءاللہ تعالی کل کی نشست میں کروں گا۔ اب اس تقریر کو یہاں تک روک لیتے ہیں۔ تو آج چونکہ محرم کی 4 تاریخ ہے، تو آج کے دن کن کی شہادت ہوئی تھی، کتنے حضرات شہید ہوئے تھے، میں یہ بیان کروں گا، کیونکہ لگاتار ہم بیان کرتے آ رہے ہیں کہ محرم کی، میں نے کل کے بیان میں بھی بتایا تھا کہ محرم کی 1 تاریخ کو 4 لوگ شہید ہوئے تھے، پھر 2 تاریخ کو 5 لوگ، پھر 3 تاریخ کو 6 لوگ شہید ہوئے تھے، 15 کی تعداد بن گئی۔ اب اس کے بعد 4 تاریخ کی محرم کی 4 تاریخ جب یہ شروع ہوئی تو یہ سنیچر کا دن تھا۔ کون سا؟ سنیچر کا دن تھا محرم کی۔ محرم کی 4 تاریخ کو کل 6 حضرات شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 6 حضرات نے شہادت پائی، جن میں 4 حضرات جن کے نام ہیں حضرت محمد بن انس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محمد بن انس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت ہوئی تھی محرم کی 12 تاریخ کو، ہجرت کے 12 سال پہلے، ہجرت سے 12 سال پہلے محرم کی 12 تاریخ کو ان کی ولادت ہوئی تھی۔ جب آپ نے شہادت پائی تو ان کی عمر تھی 72 برس، 72 ایئر ان کی عمر تھی۔ پھر دوسرے ہیں حضرت عمر بن مطاع الجعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رجب کی 16 تاریخ 7 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی، تو ان کی عمر تھی 53 برس، 50 پر 3 سال ان کی عمر تھی۔ پھر تیسرے ہیں حضرت قیس بن عتبہ مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 ہجری میں محرم کی 19 تاریخ کو یہ پیدا ہوئے تھے، تو ان کی عمر تھی 56 برس۔ پھر
حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 ہجری میں 13 ربیع الاخر کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کی عمر تھی 55 برس، اور ان کے نام کے ساتھ آیا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے بڑے عاشق تھے۔ ان کے نام کے ساتھ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ عاشق جناب امام حسین۔ سبحان اللہ، دیکھیں ان کے نام کے ساتھ کیا لکھا گیا ہے۔ یہ لکھنے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین لوگ ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی کہے میں اہل بیت کا عاشق ہوں، ذرا باہر جا کر کہہ کر دیکھو لوگ کتنے تانے دیتے ہیں۔ کیا میں اہل بیت کا عاشق ہوں، امام حسین کا عاشق ہوں کر بولے تو کیا بولیں گے لوگ؟ یہ نہیں بولنا واہ اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے، نہیں۔ مگر دیکھو انہیں کیا لکھا ہے، عاشق جناب امام حسین۔ ان کے نام سے پہلے کیا لکھ رہے ہیں؟ عاشق جناب امام حسین حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی عمر تھی 55 برس، تو ان کی ولادت ہوئی تھی 5 ہجری میں ربیع الاخر کی 13 تاریخ کو۔ یہ چار حضرات سنیچر کے دن صبح سے ظہر تک لڑے، صبح سے ظہر تک لڑتے لڑتے ایک کے بعد دیگرے شہید ہوئے۔ پھر ان کے بعد جو 2 حضرات تھے، حضرت جریر بن عمیر بنیادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت ہوئی تھی 6 ہجری میں، صفر کی 14 تاریخ کو ان کی ولادت ہوئی تھی۔ ان کی عمر تھی 54 برس یعنی 54 ایئر۔ یہ عصر سے مغرب تک لڑے ہیں، عصر کے بعد سے مغرب تک لڑ کر آپ نے شہادت نوش فرمایا۔ پھر چھٹے ہیں حضرت عائس ابن حبیب شاکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 9 ہجری میں شوال کی 21 تاریخ کو ان کی ولادت ہوئی تھی، اور ان کی عمر تھی 51 برس 51 ایئر۔ یہ نماز مغرب کے بعد آپ نے شہادت پائی۔ تو یہ 6 حضرات شہید ہوئے، تو یہاں تک کل 21 حضرات نے شہادت پائی۔ کتنے؟ 21 حضرات نے شہادت پائی۔ اب ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو لسٹ بیان ہو رہی ہے، یہ جو لسٹ میں 1 تاریخ سے جو بیان کر رہا ہوں، اس میں کوئی بھی اب تک آل رسول موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا فرد کوئی بھی نہیں۔ یہ سب امام حسین علیہ السلام کے عاشقین تھے، دوست تھے، احباب تھے، چاہنے والے تھے، یا آپ کے غلام بھی اس میں موجود تھے، اور آپ کے چاہنے والوں کے بھی غلام اس میں موجود تھے جو اپنی مرضی سے آئے ہوئے تھے۔ اس میں کون بھی آل رسول نہیں ہے، کیونکہ جب تک یہ افراد زندہ